الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھا اسے قیامت کے روز میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سگے مدینہ الیاس قادری رضوی عفیہ عنہ کی جانب سے میری چہیتی مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ سے وابستہ عاشقان رسول، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ آپ کی کیسی خوش نصیبی ہے کہ آپ کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی خدمت اور حاجت روائی کی سعادتیں مل رہی ہیں، اور ان کی ضرورت پوری کرنے کے فضائل کے کیا کہنے۔ جنت میں لے جانے والے اعمال صفحہ نمبر 532 سے آپ کو 2 روایات سناتا ہوں۔ جو اپنے بھائی کی حاجت پوری ہونے تک حاجت روائی کرتا رہے، اللہ عز و جل 75,000 ملائکہ کے ذریعے اس پر سایہ فرماتا ہے۔ وہ اس کے لیے استغفار اور دعا کرتے ہیں۔ اگر صبح کو حاجت روائی کی تو شام تک، اور اگر شام کو حاجت روائی کی تو صبح تک، اور وہ جو بھی قدم اٹھاتا ہے اللہ عز و جل اس کا ایک گناہ معاف فرماتا اور اس کا ایک درجہ بلند فرماتا ہے۔ نمبر 2، جس نے کسی بندے کی ضرورت میں اس کی مدد کی، اللہ تعالی اسے اس دن ایسی جگہ پر ثابت قدمی عطا فرمائے گا جس دن قدم پھسلیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور اے عاشقان رسول، آپ ثواب کی نیت سے رضا الہی کے لیے دکھیاری امت کی خدمت اور ان کی حاجت روائی کی ترکیب میں لگے رہیے۔ اخلاص قبولیت کی کنجی ہے، یہ بھی یاد رکھیے، اور کام سلیقے سے ہونا چاہیے، طریقے سے ہونا چاہیے۔ کسی کو ڈانٹ کر جھاڑ کر یا دنیاوی مفاد کی خاطر اگر کوئی کام کیا، حاجت روائی کی اور ثواب کی نیت نہ ہوئی تو پھر ظاہر ہے کہ ثواب نہیں ملے گا۔ تو کام ترکیب سے کرنا ہے اور اس کے لیے سیکھتے رہنا ہے۔ لہذا تمام عاشقان رسول جب تربیتی اجتماع کی ترکیب ہو تو باقاعدگی کے ساتھ اس مجلس کے جو ذمہ داران ہیں ان کی بھرپور اطاعت کرنی ہے۔ نیز جو بستے کی ذمہ داری ہے وہ پابندی سے آپ نے نبھانی ہے۔ اور ہاں، یہ عملیات کی جو جان ہے نا، تعویذات، اوراد، روحانی علاج، ان کی جان کو یوں سمجھے کہ زکوٰۃ، یہ اس کی مطلب ہے کہ اہم ایک صورت ہے، لیکن سستی بہت ہوتی ہے۔ تو جو بھی عاشقان رسول اس سے منسلک ہیں، جن پر ذمہ داریاں ہیں تعویذات دینے وغیرہ کی، تو ان کے لیے یہ خاص تاکیدی مدنی پھول ہے کہ وہ زکوٰۃ اس کی جو بھی بتائی جائے وہ ادا کرنے میں کوتاہی نہ فرمائیں۔ جب آپ زکوٰۃ دے لیں گے اس کی تو انشاءاللہ اس تعویذ میں بہت اثر پیدا ہو جائے گا، فوائد کو مدینے کا 12 چاند لگ جائیں گے۔ اب ٹرائی تو کریں انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بھی کوشش آپ نے کرنی ہے۔ مدنی کاموں میں بھی حصے لیتے رہیں، مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں، مدنی انعامات پر عمل کر کے روزانہ فکر مدینہ کے ذریعے رسالہ پور کر کے ذمہ داران کو جمع بھی کرواتے رہیں۔ روزانہ 2 درس کی ترکیب، مدنی حلیہ ہر وقت، مزاج میں نرمی، زبان میٹھی، کہ تھوڑا آپ تسلی سے سن لیں گے اور میٹھی میٹھی زبان سے اس کو تسلی دیں گے نا، دعا دے دیں گے، آپ ہمت رکھیے، حوصلہ رکھیے، انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے گا۔ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، آپ گھبراتے کیوں ہیں اتنا؟
انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے گا۔ تو اس طرح 2 بول تسلی کے بول دیں گے نا میٹھے، تو آدھا علاج انشاءاللہ اسی سے ہو جائے گا۔ یہ مطلب نہ بھولا کرے منہ پھولا کر خالی وہ مطلب ہے کہ اس کی سن لی اور وہ تعویذ اور زیادہ بولنے گیا تو اس کو ٹوک دیا کہ لائن لمبی ہے، تو اس طرح دل دکھ سکتا ہے، ایذا ہو سکتی ہے۔ تو حکمت عملی سے ترکیبیں بنائیں، جب لائن لمبی ہو تو مسکرا کر کے وہ دوسرے منتظر ہیں، یوں کر کے ذرا ایسے انداز میں بولیں کہ اس کا دل مطلب چوٹ نہ کھائے، کہ دکھے ہوئے ہوتے ہیں بیچارے، یہ جب تک یہ A to Z نہیں بتاتے ان کو تسلی ہوتی نہیں ہے، تو ان کی سننی پڑے گی۔ ڈاکٹر بھی تو سنتا ہے نا، ڈاکٹر پیسے لیتا ہے اس لیے سنتا ہے، تو آپ نیکیاں لیں، آپ بھی سنیں، ٹھیک ہے۔ دل جوئی کرنا یہ بھی تو کار ثواب ہے نا مسلمان کی، اور بے انتہا ثواب ہے اس میں الحمدللہ۔ یہ بھی احتیاط کرنی ہے کہ دیگر بعض جو بابا جی ہوتے ہیں، بعض جو ڈینگیں بہت مارتے ہیں، میں نے یوں کر دیا، میں نے یوں کر دیا، اس کا جن بھگا دیا، تو اس کو اتنے عرصے سے شفا نہیں ہوتی تھی، فلاں کے پاس گیا تھا، فلاں کے پاس گیا تھا، لیکن میں نے یوں کر کے اس کو صحیح کر دیا۔ تو یہ اپنی مطلب ڈینگیں نہیں مارنی ہے، گپ نہیں مارنے، مبالغے نہیں کرنے، اپنے سے کوئی کارنامہ ہو گیا تو اس کو کارنامہ نہ سمجھے، بلکہ 100% اللہ تعالیٰ کی عنایت سمجھے کہ اللہ نے کیا جو کچھ کیا، میں کچھ بھی نہیں، زبان سے نہیں، یہ کیفیت دل میں بنانی ہے کہ میں کچھ بھی نہیں، میرے ہاتھ سے اگر شفا ہوتی یا میں شفا دینے والا ہوتا تو اتنے ناکام کیوں گئے، اسی کو کیوں شفا ملی جو مدنی بہار بنی اس کی۔ تو یہ رب کی مرضی پر ہے، رب چاہے تو شفا دے، ورنہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے اس کو شفا نہیں ملنی، مریض دم توڑ ہی دیتا ہے نا۔ ترکیب رکھے، پھر یہ کہ لگے بندے وقت پر ہی دیں، اور پھر بیچارہ دور دراز سے آیا ہو یا بھلے اسی گلی کا ہو، آپ بول دیں میرا ٹائم ختم ہو گیا، نہیں، ایسا نہ کریں۔ آپ کو شاید پتہ نہ ہو یا ہو کہ میں ایک وقت تھا کہ مجھے لوگ بلاتے تھے دکان پہ بٹھا کے، مولانا تعویذ، مولانا ذرا بچے کو دم کر دو نا، اسپتال میں میرے والد صاحب کو کینسر ہو گیا، آپ آؤ نا، دم کر دو نا۔ تو الحمدللہ میں آتا جاتا رہتا تھا جہاں تک میرے لیے ہو سکتا تھا۔ تو صرف مجلس کے اراکین، نگران مجلس کے مشورے سے اجازت دے سکتے ہیں، چاہیں تو اس کی کہ وہ اجازت دیں، تبھی آپ نے دینا، اپنی مرضی سے ساتھ رکھنا نہیں ہے تعویذات، ورنہ کچھ نہ کچھ تعویذات بندہ ساتھ رکھے گا۔ آپ کو ملتے ہوں گے دکھیارے جو پرانے اسلام بھائی ہیں اس فیلڈ میں، اس لائن میں، وہ لوگ مطالبے کرتے ہوں گے۔ تو اس طرح مطلب یہ کہ آپ اگر اجازت ملے آپ کو تو اپنے ساتھ رکھیں ہر وقت، کچھ اوراق، کچھ تعویذات، ایک مطلب چھوٹا سا مدنی بیگ بنا لیں، مگر یہی کہ مجلس اجازت دے تو ہی، مجلس کے سامنے اصرار تکرار کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو یہ میرے مدنی پھول اسلامی بہنوں کے بستوں کے لیے بھی اسی طرح کے ہیں، لیکن اسلامی بھائیوں کو، اسلامی بہنوں کو تعویذ نہیں دینے۔ ہاں، یہ نہیں کہ آپ وہ پھر گھر پہ جو بلا تو چلے گئے اسلامی بہنوں کے، نہیں، ایسا نہیں کرنا ہے۔ صرف اسلامی بھائی کی ترکیب کرنی ہے آپ نے، اور اسلامی بہنیں اسلامی بھائیوں کی ترکیب نہ کریں، وہ صرف اسلامی بہنوں کی ترکیب کریں گی۔ ان کو ہر وقت تعویذ ساتھ رکھنے کا ابھی میرا مشورہ نہیں ہے، یہ صرف اسلامی بھائیوں کو، وہ بھی مشروط مجلس کی اجازت۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی بے حساب بخشے، دونوں جہانوں کی بلائیوں سے مالا مال کرے، آپ کے اندر ایسا دھڑکتا دل رکھے جو آقا کی دکھیاری امت کے لیے ہر وقت دھڑکتا رہے، تڑپتا رہے، روتا رہے، اور بس کسی طرح میری ذات سے امت کو کوئی فائدہ پہنچ جائے، کسی دکھیارے کے آنسو میری تسلی کے میٹھے 2 بول جو وہ خوش کر دیں۔ کوئی روتا ہوا ہے تو کاش میری تسلی سے ہنستا ہوا جائے۔ آپ سب کو اللہ ایسا کر دے، آپ کے صدقے میں مجھے بھی اللہ ایسا کر دے، اخلاص دے دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔